یہاں تک کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 یوما، فرمایا کہ کسی حد کو حدود اللہ میں سے کسی ایک حد کو جب حکمران نافذ کرتا ہے تو کتنی برکت آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے قحط پڑا ہو، بارش نہ ہوتی ہو اور سب بلک رہے ہوں، فصلیں اجڑ چکی ہوں، جانور مر رہے ہوں، ایسے میں بارش برسے کس انداز میں، روزانہ رات کو برس جائے، دن کو سورج طلوع ہو جائے، 40 راتیں بارش برستی رہے تو جتنا کائنات میں نکھار آئے گا اتنا ایک حد کے نافذ کرنے سے آ جاتا ہے۔ ایک حد کو نافذ کریں گے تو اوروں کی اصلاح ہو جائے گی، اور پھر ہٹ جائیں گے کہ یہ بدی فلانے کی، اس کے ساتھ یہ حکم لگا اس پر تو میں یہ کام کیوں کروں۔ ایک حد کے نافذ کرنے سے اتنی بہار آتی ہے، اتنا اصلاح کا پہلو آتا ہے، اور جہاں کبھی حدیں لگی نہ ہوں وہاں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، وہاں رہنے والے واشی بن جائیں گے کہ نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پکڑتا ہے۔ یہ ہے ضرورت اصل میں اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شرعی حدود کو نافذ کیا جائے، اور جس وقت ان کا نفاذ ہوگا تو پھر اس نفاذ سے بھی بدی کا حوصلہ پست ہوگا، نیکی کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اور حد کے نفاذ کو قرآن مجید نے کیا کہا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ، لوگوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص زندگی ہے۔ حالانکہ قصاص تو بظاہر موت ہے کہ جس وقت ایک بندے نے کسی کو قتل کیا، اب قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو قاتل کی موت ہے، قاتل کے لیے موت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے موت نہیں حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاءٌ، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے۔ کیوں؟ یہ جو مرا ہے یہ تو مرا ہے، مگر آگے لوگ کسی کو مارنا بند کر دیں گے کہ جو مارتا ہے اسے مارا جاتا ہے، اس کو قصاص میں لٹکنا پڑتا ہے، تو نتیجتاً بالآخر جا کر حیات کے دروازے کھلیں گے، امن آئے گا، سرور آئے گا۔ اس واسطے یہ آج نسل نو کے ذہنوں میں بٹھانا لازم ہے، اور اسلام کی جو برکات ہیں اور معاشرے کے جن خطوط پر جا کر اصلاح ہو سکتی ہے ان خطوط کو شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے بیان کرنا لازم ہے، چونکہ ہمارے لیے جو طاقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں ان کی اپروچ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بدی پھیلانے والوں کے اڈے محلے محلے میں بن گئے۔ اس طرح کی نام نہاد روشن خیالی کے چینل، اس طرح کے VCR کے پروگرام، ایسے محلے محلے کے اندر کیسٹوں سیڈیوں کے مرکز، جس کی وجہ سے بدی کا نیٹ ورک تیز ہو گیا ہے اور نیکی کا نیٹ ورک جو ہے وہ اتنی اپروچ نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے معاشرہ دن بدن بھڑکتا جا رہا ہے اور سلگتا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر نیکی کی پاور کو برسریام آ جانا چاہیے، میدان عمل میں آ کر بدی کے دروازے کو بند کریں گے تو پھر ہمیں بھی کل ہم سے بھی مواخذہ نہیں ہوگا اور معاشرہ بھی سدھر جائے گا، اور اگر ہم نے چپ سادھ لی تو اپنی نیکی بھی برقرار نہیں رہے گی اور کل خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے ملت لٹتی رہی، کارواں ڈوبتا رہا اور تم نے معاذ اللہ اس سلسلہ میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ آج کا یہ موضوع، اس کی آخری جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے، جس طرح میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کو متوجہ